نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله سبحانه وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم سامعات، آج آپ کے سامنے ایک بہت ہی خوبصورت موضوع لے کر حاضر ہوئے ہیں. جیسا کہ ہمیں بچپن سے ایک بات سکھائی جاتی ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، ہمیں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، لیکن یہ نہیں سکھایا جاتا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے محبت کرنی ہے. وہ تو اتنی عظیم ہستی ہے کہ اس سے محبت کی جائے، اسے ڈرا کیوں جائے. میرا نظریہ تو یہی کہتا ہے کہ ہمیں اللہ پاک سے ڈرنا تو نہیں چاہیے بالکل بھی. ڈر اپنی جگہ پر ہوتا ہے، ڈر کا ایک مقام ہے، وہ صرف اس وقت اس حد تک اچھا لگتا ہے، لیکن آپ کو اپنے رب سے محبت ہونی چاہیے. جب ڈر ہوتا ہے تو ہم پہ چیزیں تھوپی جاتی ہیں کہ ہمیں یہ کرنی پڑیں گی، لیکن جب آپ کو محبت ہوتی ہے نا تو وہ آپ خلوص سے عطا کرتے ہیں، وہ آپ خلوص سے کوئی چیز کمپلیٹ کرتے ہیں. اگر آپ کو کوئی کام کہا جائے اور کہا جائے کہ آپ نے اس کو تھوپ دیا جائے آپ پر وہ کام کہ آپ نے یہ کرنا ہے، آپ کو یہ دے دیا گیا ہے ٹارگٹ، تو وہ آپ بہت مشکل سے کریں گے. لیکن جب آپ کا انٹرسٹ ہوگا اس کام میں تو وہ آپ کام بہت اچھے طریقے سے کریں گے اور بہت خوبصورتی سے کریں گے، یعنی کہ آپ کا کمپلیٹلی خلوص اس کے اندر شامل ہوگا. تو مجھے نہیں لگتا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، ہمیں اس سے محبت کرنی چاہیے، اس وجہ سے کیونکہ وہ ہستی ایسی ہے کہ جس سے محبت کی جائے. ہمیں اس نے زندگی دی ہے، ہمیں اس نے زندگی کے بعد اس نے ہمیں رزق دیا ہے، ہمیں پیدا کیا ہے، ہمیں اس دنیا پر بھیجا ہے، اشرف المخلوقات میں پیدا کیا ہے، اور اس نے ہمیں اپنے رب کی اپنے خوبصورت جو ہے وہ محبوب کی امتی میں بنایا ہے. تو محبت تو بنتی ہے. وہ ہمیں 70 ماؤں سے زیادہ چاہتا ہے. جب آپ کی ماں آپ سے اتنا پیار کرتی ہے، آپ اس کے بدلے میں اپنی ماں سے بھی پیار کرتے ہیں اور اپنی ساری دکھ تکلیفیں اور ٹینشن پریشانیاں جو ہیں وہ اپنی ماں سے شیئر کرتے ہیں. یعنی کہ جتنی محبت آپ اپنی ماں سے کر رہے ہیں وہ اس سے زیادہ آپ کو ریٹرن کر رہی ہے. آپ اپنے دکھ سکھ کا ساتھی اپنے والدہ کو بناتے ہیں، ایسا ہے. لیکن جو رب آپ سے آپ کی 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کر رہا ہے تو آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کو اپنی ہر نیکی، اپنی ہر دکھ، اپنے ہر سکھ، اپنے ہر گناہ یا اپنی ہر جو ہے وہ عادت کا گواہ اپنے رب کو بنانا چاہیے. آپ اپنے رب سے محبت کریں. آج تو یہ بات سیکھ لیجئے کہ آئندہ ہم اپنے رب سے ہی ہر بات شیئر کریں گے. دیکھیں، زندگی بہت چھوٹی ہے لیکن اس میں ہمیں کام بہت بڑے بڑے کرنا ہے. ہمارے پاس وقت اتنا نہیں ہے، اور اگر وقت ہے بھی تو ہم اس کو صحیح طریقے سے یوٹیلائز نہیں کر رہے. وہ اس وجہ سے دیکھیں، اگر ہم کچھ بھی کر لیں لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ہمیں اس بات کا ریگریٹ نہیں ہوگا. اگر ہم نے دنیا میں اپنے رب سے محبت کی ہے تو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے آپ کو اس بات کا ریگریٹ نہیں ہوگا کہ آپ نے کچھ نہیں کیا، آپ کے پاس کچھ نہیں ہے. آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے نا، لیکن آپ کے پاس اگر اپنے رب کی محبت ہے نا تو سیریسلی آپ جیت جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ رب کی محبت ایسی ہے جو آپ کو پاکیزہ بنا دیتی ہے، جو آپ کو ہیرا بنا دیتی ہے. دیکھیں، ایک چیز تو یہاں پر یہ ہے کہ جب ہم کسی محبوب سے عشق کرتے ہیں تو اس کی ہم ہر بات ماننی پڑتی ہے ہمیں. اور محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اپنے محبوب کی ہر بات مانیں. تو آپ خود سوچئے، جب آپ کا محبوب ہی اتنا خوبصورت ہے، آپ کا محبوب ہی آپ نے اپنے رب کو مقرر کر لیا ہے، تو پھر اس کی اطاعت تو آپ پہ لازم ہو گئی ہے. اس کی اطاعت تو آپ کی آنکھوں کے سامنے ایک ایسے پانی کی طرح رواں ہوگی کہ آپ تو چاہیں گے کہ آپ اس میں سے گزر جائیں. تو اپنے رب سے محبت کریں، اپنا تعلق رب سے قائم کریں، کیونکہ رب کی محبت کے بغیر تو
ہر چیز کے بغیر دنیا میں ہم رہ سکتے ہیں، لیکن رب کی محبت کے بغیر ہم دنیا میں نہیں رہ سکتے۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ اور ہمیشہ ایک دعا اللہ تعالیٰ سے ضرور کیا کریں کہ اللہ پاک ہمیں دنیا کے کسی شخص کی محبت میں مبتلا مت کرنا۔ دیکھیں، اور اگر آپ رب کے کسی بھی بندے سے محبت کر رہے ہیں نا، تو خالصاً وہ اس لیے کریں کہ اللہ تیری خوشنودی ہے، تیری خوشنودی کے لیے میں اس بندے سے محبت کروں۔ لیکن اپنے رب سے محبت کرنے کے لیے کسی کو دکھاوا یا کسی کے اپنے دل میں کوئی ایسی چاہت یا کوئی ایسا وہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کو بعد میں پھر یہ بات محسوس ہو کہ ہم نے تو یہ دکھاوے کے لیے محبت کی تھی، تو وہ تو کسی کام کی نہیں ہے آپ کی۔ اگر کام کی محبت ہے تو صرف ایسی ہے کہ جس میں خلوص ہو۔ اگر آپ کی محبت میں خلوص ہے تو آپ کی اطاعت میں، آپ کی بندگی میں، آپ کی دعاؤں میں ایسا اثر ہوگا، آپ کو فیل ہوگا وہ۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنی محبت سے نوازے اور ہم سب کی دعاؤں کو قبول و منظور فرمایا۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیر۔